ایسا روزانہ کیا کرتے ہیں جس سے آپ کا بینک اکاؤنٹ بڑھتا ہے؟ اگر آپ اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے تو اب بھی وقت ہے کہ پیسے کے حوالے سے نئی عادات کو اپنا لیں۔ آپ کی جسمانی صحت کی طرح مالی صحت کا انحصار بھی ان فیصلوں پر ہوتا ہے جو آپ روزمرہ زندگی میں کرتے ہیں۔ جیسے صحت مند عادات یعنی بہتر غذا اور ورزش آپ کو فٹ رکھتی ہے، اسی طرح کچھ عادتیں آپ کو مالی لحاظ سے دولت مند بننے میں مدد دیتی ہیں۔ اگر آپ بھی مستقبل کو مد نظر رکھتے ہوئے بچت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ان عادات کو اپنانا ہوگا جو بچت کے لیے ضروری ہیں۔ ہر کام میں کچھ محنت اور کوشش ضرور کرنا پڑتی ہے، اس لیے بچت کے لیے بھی آپ کو کچھ چیزیں کرنا ہوں گی۔ آج کی ویڈیو میں ہم انہی چیزوں کے بارے میں بات کریں گے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ نمبر 1، ابھی سے آغاز کریں۔ ماہرین کے مطابق پیسوں کی اچھی بچت کرنے والے افراد بچپن میں ہی سیکھ لیتے ہیں کہ یہ کتنا ضروری عمل ہے۔ مگر آپ ابھی تک بچت نہیں کر رہے تو بہتر ہے کہ ابھی سے آغاز کر دیں۔ اب یہ کسی ریٹائرمنٹ سیونگ پلان کا حصہ ہو یا کوئی بھی بہتر آپشن نظر آئے، اس کے لیے ابھی سے فیصلہ کر کے عمل شروع کر دیں۔ عمل کا آغاز کرنا بہت اہم ہے۔ نمبر 2، ریٹائرمنٹ اکاؤنٹ۔ یہ کوئی نیا مشورہ تو نہیں، مگر ہر مالیاتی مشیر اس کو ضرور دیتا ہے کیونکہ یہ مستقبل کے بارے میں ہے۔ اس حوالے سے ایک اچھا اصول تو یہ ہے کہ اپنی آمدن کا 10 سے 15% حصہ سیدھا ریٹائرمنٹ اکاؤنٹ میں جمع کرا دیں۔ ریٹائرمنٹ سے مراد صرف سرکاری نوکری سے ریٹائر ہونا نہیں، بلکہ وہ وقت ہے جب آپ کوئی ایسا کام کرنے کی قوت نہیں رکھتے جو آپ کی آمدن کا ذریعہ بنے۔ نمبر 3، ضرورت اور خواہش کا فرق جانیں۔ ماہرین کے مطابق ایک سب سے بڑا جھوٹ جو ہمارے سامنے بولا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ خواہش کو ضرورت بنا دیا جاتا ہے۔ بیشتر افراد سیاحت، نئے کپڑوں، باہر کھانے کو حقیقی ضرورت سمجھتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں بچت کرنے والے اپنی بنیادی ضروریات اور خواہشات کی فہرست تیار کرتے ہیں تاکہ پیسے بچا سکیں۔ نمبر 4، خود کار ادائیگیوں سے گریز۔ موجودہ دور میں متعدد اخراجات خود کار طریقے سے آپ کے اکاؤنٹ سے ادا ہو جاتے ہیں، جیسے سبسکرپشن فیس اور دیگر۔ مگر چیک لکھنے اور آن لائن فارم بھر کر بلز ادا کرنے سے دماغ کو اخراجات کا علم ہوتا ہے۔ اگر آٹو پے انحصار کرتے ہیں تو بہتر ہے کہ مہینے میں ایک بار ٹرانزیکشنز کو ضرور چیک کر لیں تاکہ یقینی ہو سکے کہ جو بھی خرچہ ہوا ہے وہ درست تھا۔ نمبر 5، اپنا بجٹ تیار کریں۔ بنیادی اخراجات اور بلوں سے ہٹ کر دیگر چیزوں کی خریداری کے لیے بجٹ بنانے کو بھی عادت بنا لیں۔ اب چاہے وہ ہفتے میں 2 بار چائے کی پتی خریدنا ہو، کئی بار کھانا کھانا ہو یا گھر والوں کے لیے تحائف لینے ہوں، یہ بغیر معمولی اخراجات آپ کی آمدنی کو چوس لیتے ہیں اگر آپ ان کا خیال نہ رکھیں۔ گزشتہ ماہ کے تمام اخراجات کو کسی جگہ لکھ لیں اور اس سے پہلے کے بھی اخراجات یاد ہو تو ان کو بھی تحریر کر لیں۔ ان کو ترجیح کے مطابق نمبر دیں اور سیر فہرست 3 ترجیحات کے لیے اپنے بجٹ کو تیار کریں۔ نمبر 6، ادائیگی کیش یا چیک سے کریں۔ یہ بات سمجھنا بہت آسان ہے کہ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے خریداری پر لوگ ضرورت سے زیادہ رقم خرچ کرتے ہیں، جبکہ نقد یا چیک کے ذریعے ادائیگی سے انہیں علم ہوتا ہے کہ وہ کتنا خرچہ کر رہے ہیں۔ اگر آپ بچت کی کوشش کر رہے ہیں تو کریڈٹ کارڈ کے غیر ضروری استعمال سے گریز کریں تاکہ خواہ مخواہ اشیاء کی خریداری نہ کر سکیں۔ نمبر 7، بچت کو اپنی ترجیح بنا لیں۔ یہ بچت کی بہترین ٹپس میں سے ایک ہے اور وہ یہ کہ بچت کو اپنی زندگی کی اولین ترجیح بنا لیں۔ کسی بھی چیز پر خرچہ کرنے سے قبل خود کو بچت کے لیے ادائیگی کریں، یعنی اپنی تنخواہ میں سے، اپنی آمدن میں سے گھر کے اخراجات کرنے سے پہلے بچت کا حصہ سب سے الگ کر لیں۔ بچت کی کنجی یہی ہے کہ سب سے پہلے بچت کریں۔ نمبر 8، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھیں۔ ایک چائے یا کافی کے کپ کی قیمت کیا ہوگی؟ 50 روپے۔ بہت معمولی لگتی ہے، لیکن یہ چھوٹی اشیاء بہت زیادہ خرچے کا باعث بنتی ہیں اور اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ بچت کے اچھے اصولوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اخراجات کی فہرست میں معمولی سے معمولی اشیاء کو بھی شامل کیا جاتا ہے، جس سے اخراجات کو ٹریک کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ نمبر 9، اچھی ڈیل کی تلاش۔ اپنی آمدنی کو دانشمندی سے خرچ کرنے کے لیے آپ کو اس قابل ہونا ہوگا کہ کسی چیز کو خریدنے سے پہلے مارکیٹ میں اس کا موازنہ ضرور کریں۔
کچھ دکانوں پر اگر چیز جیسے جوتا 3 سے 4 ہزار روپے کا ملتا ہے تو اسی معیار کا کسی اور مارکیٹ میں اس سے کہیں کم قیمت پر بھی خریدا جا سکتا ہے۔ اس طرح کوشش کریں کہ ایسی چیز لیں جو زیادہ عرصے تک چل سکے، چاہے وہ کچھ مہنگی کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ طویل المیعاد بنیادوں پر بچت کا باعث بنتا ہے۔ نمبر 10، طرز زندگی میں تبدیلیوں سے مطابقت۔ زندگی میں بڑی تبدیلیاں جیسے ملازمت ختم ہو جانا، بیماری یا شریک حیات سے علیحدگی آپ کے بجٹ پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ بچت کرنے والے اپنی آمدنی کے نئے اسٹیٹس کو تسلیم کر کے خود کو اس کے مطابق ڈھالتے ہیں۔ نمبر 11، غیر متوقع کے لیے بچت۔ کتنے مہینوں کے لیے کتنی بچت ضروری ہے، اس کا انحصار تو آپ کے طرز زندگی پر ہے، مگر ماہرین کے مطابق آپ کے پاس اتنے روپے فالتو ضرور ہونے چاہیے جو 3 سے 6 ماہ کے بنیادی اخراجات کی ادائیگی کے لیے کافی ہوں۔ اضافی اخراجات اکثر سامنے آتے رہتے ہیں، چاہے کوئی حقیقی ایمرجنسی ہو، آپ کے دانت کا مسئلہ بن سکتا ہے، بچہ بیمار ہو سکتا ہے، یا گھر کی کسی چیز کی فوری مرمت کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ آپ کی آمدنی کو اس وقت دگنا دھچکا لگ سکتا ہے جب یہ غیر متوقع اخراجات اس وقت سامنے آئیں جب آپ کے ہاتھ میں اضافی آمدنی نہ ہو۔ نمبر 12، اپنے آپ سے دیانتداری۔ کوئی بھی فرد عمر کو بڑھنے سے روک نہیں سکتا، مگر بیشتر افراد اس حقیقت کا خیال نہیں رکھتے جس سے مالیاتی تحفظ کے خطرات بڑھتے ہیں۔ بچت کرنے والے مخصوص خطرات جیسے بڑھتی عمر، ملازمت کی ناکافی سیکیورٹی، طبی مسائل، خاندانی مسائل اور دیگر کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے مطابق بچت کے منصوبے بناتے ہیں۔ نمبر 13، چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانا۔ یہ ایک بنیادی اصول ہے کہ اگر آپ اپنی آمدنی سے زیادہ خرچ کریں گے تو مالی لحاظ سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے، مگر چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانا آپ کے ہی ہاتھ میں ہے۔ بس اپنی آمدنی میں اضافے اور ایک حد میں رہتے ہوئے اخراجات کو کنٹرول کرنے پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ نمبر 14، خودکار بچت۔ بلوں کی خودکار ادائیگی کی طرح بچت کو بھی خودکار بنانا بھی بہت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ جیسے ہر مہینے ایک مخصوص دن طے شدہ رقم براہ راست آپ کے سیونگ اکاؤنٹ میں منتقل ہو جائے۔ نمبر 15، اضافی آمدنی پر توجہ۔ اخراجات کو کنٹرول کرنا اور بچت ضروری عادات ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ کمانا بھی اہمیت رکھتا ہے۔ تو اپنی آمدنی بڑھانے کے طریقوں کو دیکھیں، اپنے کسی مشغلے سے کمانے کا ذریعہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں، جیسے آن لائن کچھ بنا کر بیچنا وغیرہ۔ اگر آپ کے پاس وقت نہیں تو اپنی ملازمت میں تنخواہ بڑھانے کے طریقے ڈھونڈیں، جانے کی تنخواہ میں اضافے کے لیے کیا کچھ درکار ہے اور پھر اس کی کوشش کریں۔ نئی صلاحیتوں اور تعلیم کو سیکھیں جس سے بھی آمدنی میں اضافے کا موقع بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 16، چھوٹی بچت سے آغاز کریں۔ بچت کی ٹپس کی ویڈیوز دیکھنا آسان ہے، مگر ان پر عمل کافی مشکل ہوتا ہے۔ تو بچت کے لیے بہت زیادہ تبدیلی کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ ابھی بچت شروع کر رہے ہیں تو کم بچت سے آغاز کریں، کیونکہ چھوٹی تبدیلی کو اپنانا زندگی کو مکمل بدلنے سے آسان ہوتا ہے۔ تو آغاز میں ہر ہفتے معمولی رقم کو بچائیں اور بتدریج اس میں اضافہ کرتے رہیں۔ دوستو، یہ بہت ہی آسان اور قابل عمل ٹپس ہیں جن کو اپنانا بہت آسان ہے۔ یہ اب آپ پر منحصر ہے کہ چاہیں تو ان ٹپس پر عمل کر کے مالی آسودگی حاصل کرو اور زندگی کو پرسکون بناؤ، چاہو تو نظر انداز کر دو اور غربت کو اپنا مقدر تسلیم کر لو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔